وہ جواب دے گا اور تمہاری آنکھیں خوشی سے روئیں گی۔ تمہارا خواب تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا ہو جائے گا اور تم اس کی رحمت اور توفیق پر حیران رہ جاؤ گے۔ بس اطمینان رکھو، یقین رکھو اس ذات پر، وہ یقیناً تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ دعائیں بھی کیا لاجواب کر دیتی ہیں نا، جو ہر بندے کے لیے عرش تک سفر کرتی ہیں اور پھر وہاں پہنچ کر کہتی ہیں کہ واپسی کا سفر قبولیت لے کر طے ہوگا، اور تم یہ حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے اور کہو گے کہ یہ کیسے ہوا؟ ارے وہ تو مالک حقیقی ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اب اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ اب تم کتنا انتظار کرتے ہو۔ دیکھو، جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ اسے تم سے کبھی دور نہیں کرتا۔ یہ اس کی شان ہی نہیں، جس کے لیے تم اتنا تڑپے ہو اس کو تم سے دور کر دے۔ لیکن اگر اللہ تم سے کوئی چیز دور کرتا ہے تو اس کے بدلے وہ تمہیں بہترین عطا کرتا ہے۔ اور ایک دفعہ یاد کر کے دیکھو، کیا اس نے تمہاری کبھی کوئی ایسی دعا قبول نہیں کی جو تمہارے حق میں بہتر ہو؟ کیا تمہاری پسند کی کوئی چیز تمہیں کبھی عطا نہیں کی؟ ہو سکتا ہے جو تم نے مانگا ہو وہ کبھی تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے اسے کہ تم اتنے عزیز ہو کہ وہ تمہیں وہ دینا چاہتا ہو جس کا تم نے کبھی سوچا ہی نہ ہو۔ اور ایک تمہاری پسند ہے اور ایک اللہ کی۔ اپنی پسند کے فیصلے کر کے دیکھ لیا نا، سوائے تکلیف کے کیا ملا؟ تو پھر ایک بار اللہ کی پسند پر اپنا سر جھکا کر دیکھ لو، ایک بار اللہ کے فیصلوں پر یقین کر کے دیکھ لو۔ وہ پاک ذات تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، اور اگر تم سے کچھ دور کرتا ہے تو ہزاروں ایسی چیزوں سے نوازتا ہے جس کے ہم قابل ہی نہیں ہوتے۔ اس کا بہتر تو بہترین ہماری سوچ میں بھی کبھی نہیں سما سکتا۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول نہ ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی پہ ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی ہوگی، اللہ ان سے ناراض تو نہ تھا کہ ان کی دعا قبول نہ کرتا؟ وہ تو پیغمبر تھے نا، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا؟ اللہ کو پسند ہے تمہاری آواز سننا اور تم سے گفتگو کرنا۔ اسے فرق نہیں پڑتا پھر کہ کس غرض سے کلام کرتے ہو۔